چلیں جی، ابھی انتظار کی گھڑیاں جو ہیں وہ ختم کرتے ہیں، اور میں ابھی بلانا چاہوں گا دی ویژنری، دی ماسٹر ڈیولپر اینڈ دی پی ایچ ڈی آف ہز اون ورک، جناب چیئرمین صاحب چودھری عبد المجید صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حاضرین محفل کو میری طرف سے خوش آمدید، السلام علیکم۔ میں پہلے آج کی تھوڑی سی تقریب کے بارے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ بیسیکلی میں معذرت خواہ بھی ہوں، سب جو ہماری بہنیں اور ہمارے بھائی تھوڑا سا ویٹ جن کو کرنا پڑا۔ بیسیکلی یہ جو فنکشن تھا یہ والا فنکشن نہیں تھا۔ آج کا جو تھیم تھا ہم نے واضح لکھا تھا کہ یہ نہیں ہے آج کے وزٹ کا۔ آج کا جو فنکشن تھا اس کا مین نقطہ اس کا وزٹ تھا سائیڈوں کے اوپر، تو وہ 3.5 گھنٹے کا، تو یہ تو نہیں ہو سکتا 3 گھنٹے وزٹ کریں اور پھر لوگوں کو بٹھائیں، تو آپ سب کو تھوڑی سی زحمت بھی ہوئی ہوگی، تو میں آپ سب سے معذرت خواہ بھی ہوں، کیونکہ جن کو پتہ نہیں تھا کہ اس پروگرام کی ترتیب کیا ہے، تو صرف ہم نے اپنے دوستوں کے لیے اینڈ پہ تھوڑی سی گیدرنگ رکھی تھی کہ سب کو پانی چائے اور کھانا مل جائے گا، جو سارے دن سے وہ تھکے ہوئے ہیں تو تھوڑا سا وہ ریلیکس کر کے جائیں گے۔ تو بیسیکلی ہمارا آج کنسیپٹ جو تھا وہ یہ فنکشن نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود دیکھیں یہ کتنا بڑا فنکشن ہو گیا۔ اور ہم تو آپ کو پتہ ہے کہ فیصل ٹاؤن کی جو مینجمنٹ ہے وہ بڑے کلرفل فنکشن جو ہے وہ ارینج کرتی ہے، اور وہ فیملی فنکشن ہوتے ہیں، تاکہ ہمارے جو ممبر، ہمارے آر ای سی، ہمارے دوست، ہمارے احباب، سب لوگ اپنی فیملیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، فرینڈز کے ساتھ چھٹی کے دن ایک پکنک کے لیے ادھر آئیں اور آپ آ کر انجوائے کریں، آپ کو اچھی انوائرمنٹ ملے، اچھا فوڈ ملے اور اچھا ایک تقریب ملے۔ آپ کو پتا ہم بہت چھوٹی تقریریں کرتے ہیں، اور پورے ٹائم پہ ہم فنکشن شروع کرتے ہیں اور 1 گھنٹے کے اندر اندر وائنڈ اپ کر کے 2 گھنٹے میں کھانا کھا کے ہم نکل جاتے ہیں۔ تو آج جو ڈیلے ہوئی ہے وہ کیونکہ اناؤنس تھی کہ 3 سے 3.5 گھنٹے کا بھی وزٹ تھا، ایگزیکٹ 1 بجے وزٹ سٹارٹ ہوا، 4:15 بجے ختم ہوا، اور اس کے فوراً بعد آپ کو یہ فنکشن جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ تو یہ میں نے کہا میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دوں۔ اب میں 2-3 چیزیں، ٹائم تھوڑا ہے لیکن میں 2-3 چیزیں، کھانا تقریباً تیار ہے، 2-3 چیزیں میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں 2-3 کمیونٹی کو اٹینڈ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو ہمیں لینڈ پرووائڈ کرتے ہیں، اس میں ہمارے جو ذمہ دار بھائی ہیں، جو لوکل ہیں، جو انہی گاؤں کے لوگ ہیں، میں ان کا بھی نام لینا چاہتا ہوں۔ اتنی بڑی اچیومنٹ ہم کبھی نہ کرتے یا کر سکتے اگر جو لوکل لینڈ لارڈ ہیں یا نوٹیبل لوگ ہیں، جو لوکل ذمہ دار ہے، وہ ہمارے ساتھ تعاون نہ کرتے۔ نمبر 2، جو ہمارے لینڈ سپلائر ہیں، انہوں نے آؤٹ سٹینڈنگ ہمارا ساتھ تعاون کیا اور انہوں نے ہمارا بڑا ساتھ دیا۔ اور پھر اس کے علاوہ جو ادھر سوسائٹیاں تھیں، انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا آؤٹ آف دی وے جا کے تعاون کیا۔ کسی نے اپنی سوسائٹی کے لیے زمین خریدی ہوئی تھی، کسی نے 500 کنال خریدی تھی، کسی نے 1000 خریدی تھی، کسی نے 2000 کنال خریدی تھی، بے شمار ادھر سوسائٹیاں تھیں۔ میں اس کا اب نام نہیں لینا چاہتا ہوں۔ تمام مالکان نے اپنا دل کھلا کیا، اپنا سینہ کھلا کیا۔ انہوں نے بھی کوئی خواب دیکھا ہوا تھا، کسی نے 500 کنال کا دیکھا تھا، کسی نے 5000 کنال کا دیکھا تھا۔ ان لوگوں نے بھی ہمیں اپنی سوسائٹیاں جو ہے وہ سلنڈر کی، اور بے شمار سلنڈر کی۔ ایک ہوتا ہے کوئی 1-2 سوسائٹی خریدنا، اتنا بڑا شہر بننا، یہ کوئی 2-4 سوسائٹیاں یا 2-4-10-20 ہزار کنال کی بات نہیں تھی، یہ بڑی بات تھی۔ تو اس کے لیے ہمارے ذمہ دار بھائیوں نے اپنا سینہ وسیع کیا اور اپنے بازو کھولے۔ ہمارے لینڈ سپلائر جو کہ 90% لوکل تھے، انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، اور جو سوسائٹیوں کے مالک تھے انہوں نے ساتھ دیا۔ تو میں ان سب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور ان کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 2، آپ کو پتا ہے ہم نے زندگی میں جو بھی کام کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اگر اس فائدے کا فائدہ، اگر اس چیز کا فائدہ سب کو نہیں ہونا تو یہ ترقی نہیں ہے۔ ایک چیز میں انسان بہت ترقی کر لے، 10 چیزیں آپ کی گھر میں نیچے رہ جائیں تو وہ یہ ترقی نہیں، ایکول ترقی ہے۔
ہماری ادھر جو سکیم ہے ہم نے ایک ٹرینڈ چینج کیا ہے. یہ سبزی روڈ کے اوپر کوئی 2 لاکھ روپے کنال کی زمین کی بات نہیں کرتا تھا. آج ہم جس کو ہوائی زمین کہتے ہیں, جس کو بغیر قبضے کی زمین کہتے ہیں, وہ بھی ہم 12 سے 13 لاکھ روپے کنال یا 11 لاکھ سے 13 لاکھ روپے کنال زمین خرید رہے ہیں. جی میں منیمم پرائس بتا رہا ہوں. اور جو قبضے والی زمین ہے وہ ہم 14 لاکھ سے لے کر 16 لاکھ منیمم میں آپ کو پرائس بتا رہا ہوں جس کے اوپر ہم زمین خرید رہے ہیں. تو فیصل ٹاؤن کے آنے سے کیا ہوا کہ اس علاقے میں ایک روایات تبدیل ہو گئی. ہم نے صرف پیسہ نہیں دیا, زمین کی پرائس نہیں بڑھائی, ہم نے لوگوں کو پرائس بڑھانے کے ساتھ نقد پیمنٹ دی ہے. جس کا 6 ارب بنا ہے اس کو ایک دن میں 6 ارب ملا ہے, جس کا 3 ارب ملا ہے اس کا ایک دن میں 3 ارب دیا ہے, جس کا 9 ارب بنا ہے اس کو ایک دن میں 9 ارب دیا ہے, جس کا 1 کروڑ بنا ہے اس کو ایک دن میں 1 کروڑ دیا. یہ اس علاقے میں لوگوں نے نہیں دیکھا تھا, یہ ٹرینڈ نہیں انہوں نے کبھی دیکھا تھا کہ نقد پیسہ بھی کوئی ہو سکتا ہے یا لوگ دے سکتے ہیں. ہم نے لوگوں کو کہا کہ ادھار تو ہماری بک میں نہیں پچھلے 35 سال سے لکھا ہوا. ہم نے 15 پروجیکٹ بتائے, ادھار کی تو ہم نے کبھی بات کی نہیں ہے. ہم نے جو پیمنٹ دینی ہے ریٹ بھی ادھار والا دیا اور پیمنٹ نقد دی. کیوں؟ لوگ خوشحال ہوں, لوگوں کے پاس پیسہ آئے. یہی وجہ ہے کہ جو فیصل ٹاؤن کو زمینیں بیچتے ہیں وہ آگے جا کر بہت بڑی انویسٹمنٹیں بھی کرتے ہیں, وہ آگے زمینیں بھی خریدتے ہیں, گاڑیاں بھی لیتے ہیں, گھر بھی لیتے ہیں, کمرشل پلازے بھی لیتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس بائنگ پرچیزنگ پاور جو ہے وہ بہت زیادہ آ جاتی, پیسہ بھی زیادہ اور پیسہ بھی نقد. تو یہ ہم نے زمینداروں کے ساتھ ایک سلوک کیا. کوئی آدمی کسی کے پاس زمین ہے, وہ ہمارے REC جو ہمارے لیے زمین کا کام کرتے ہیں انتہائی آنیسٹی کے ساتھ کرتے ہیں. ہمارے سب لوگ ہمارے ساتھ جو کام کرنے والے وہ اچھے ہیں, میں سب کو اپریشیٹ کرتا ہوں. تو یہ فائدہ ہم نے زمینداروں کو بچایا. دوسرا فائدہ کیا ہوگا آنے والے وقتوں میں؟ یہ نہیں ہوگا کہ یہ ایک ان کی جگہ پہ شہر بن جائے اور زمینداروں کو ہم ادھر سے فارغ کر دیں. ہمارے ذہن میں 2-3 منصوبے ہیں ان کی ترقی کے لیے ابھی, کیونکہ ہم نے ڈیولپمنٹ سٹارٹ نہیں کی. جب ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوگی تو اس میں 80% جو مشینری اور جو لیبر ہے وہ لوکل استعمال کریں گے, ان لوگوں کی کریں گے, تاکہ ان لوگوں کے لیے روزگار کا انتظام ہو. بجائے کہ میں ایک بات کہتا ہوں, آپ اسلام آباد کی میں مثال دیتا ہوں بجائے باہر کی دوں. ایک ہی مثال میں 3 چیزیں میں بتاؤں گا. E11 میں سیکٹر بھی ہے, سیکٹر E11 میں اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں F11 کے ساتھ, یہاں میری 3 اسکیمیں میں نے بنائی تھی. وہاں پہ سیکٹر بھی ہے, اس کے ساتھ ولیج بھی ہے, اور اس کے ساتھ CDA کا بلو ایریا بھی ہے. 3 چیزیں ایک ہی جگہ پہ, ایک ہی زمین کی گریڈنگ ہے بھائی, ایک ہی, اس کا نام ہے گولڑا شریف. گولڑا شریف میں زمین 2 کروڑ روپے کنال نہیں ہے. ساتھ میری سوسائٹی بنی ہے جو میں نے 2,88,000 کا پلاٹ لوگوں کو دیا تھا. آج 500 گز, پورا کنال بھی نہیں, 500 گز کا پلاٹ وہاں پہ سردار صاحب نے جیسے بتایا 12 سے 16 کروڑ روپے کا ہے, سیم گولڑے میں. جبکہ اس کے ساتھ بلو ایریا ہے جس میں 1 کنال کا پلاٹ 2 ارب روپے کا ہے. تو میری خدارہ یہ لوکل لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں ویلج میں اپنا محل بنا لوں گا اور اپنے بچوں کی زندگی کو اپلفٹ کروں گا, تو وہ ایک غلط فہمی ہے. اس طرح نہیں ہوتی. گولڑا ہر طرف سے اسلام آباد سے گرا ہوا ہے, تو کیوں نہیں اس کی زمین مہنگی بھائی؟ اور بھائی مہنگی بنتی ہے کسی پلاننگ سے, کسی ڈیزائننگ سے. تو اس کی پلاننگ نہیں ہے, اس کی ڈیزائننگ نہیں ہے, لہٰذا آپ اس کو اسلام آباد کے اندر رکھیں یا جہاں بھی رکھیں, اس کا فائدہ نہیں ہے. جیسے انسان کا جسم ہے بہت خوبصورت ہے, انسان اشرف المخلوقات ہے, لیکن اگر اس میں کوئی کینسر آ جائے یا کوئی اس میں ایسی گدود آ جائے تو وہ کیا وہ فائدہ مند ہے؟ وہ بھائی وہ ایک پیچ ہے آپ کی زندگی کا, ایک لوتھڑا, بدترین لوتھڑا آپ کے جسم میں ہے. تو یہ جو گاؤں والے ہیں, میری ان لوگوں سے ایک درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو بھی, ان کا بھی رائٹ بنتا ہے کہ وہ ترقی بھی کریں, اور ان کی بھی بیوی بچوں کا حق بنتا ہے کہ وہ ایک خوبصورت ماحول, ایک خوبصورت شہر میں رہیں. اور اس کے لیے اگر ان زمینداروں کو اپنی زمینوں کے بدلے یا کسی پیسوں کے بدلے, کسی چیز کے بدلے ہم سے پلاٹ چاہیے, اور پلاٹ بھی کسی اچھی گلیوں میں چاہیے. زمینداروں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ جی دیکھیں ہم اپنے محلے میں بیٹھے, ہم یہ ملک برادری کا محلہ ہے, یہ فلاں کا محلہ ہے, او بھئی آپ ہم سے پلاٹ لیں, اپنی برادری سمیت لیں, بتائیں آپ کو 10 پلاٹ چاہیے, 20 چاہیے, 100 چاہیے, کس برادری کو کتنے چاہیے. وہ کہتے ہیں ہمیں پوری کی پوری گلیاں
اکٹھی کر دے. اس سے کیا ہوگا کہ ہم ان کو اکٹھے پلاٹ دے دیں گے, ایک گلی میں, دو گلی میں, سمجھے کہ وہ برادری کٹھی کی کٹھی بھی ہوگی اور یہ بھی ہم اپنے ذمہ داروں سے تعاون کریں گے. جو لوگ اس شہر میں ابھی سے منصوبہ بندی کر لیں گے اپنے بچوں کے لیے کہ ہم نے سال بعد, 2 سال بعد, 5 سال بعد ادھر اپنے بچوں کا گھر بنانا ہے, ان کے لیے اس سے بہتر موقع نہیں آئے گا. نہ لینڈ کی ایفیلیشن کے اگینسٹ آئے گا, نہ پیسوں کے اگینسٹ آئے گا. یہ چیزیں ان کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گی. ایک ترقی ہے, اس نے ہونا ہی ہونا ہے. اگر وہ اپنے گاؤں میں بھی رہیں گے, نہیں آنا چاہتے, تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہماری پالیسی ہے, جہاں بھی ہم نے اسکیم بنائی ہے, جو لوکل قبرستان ہے, بہترین دیواریں کر کے ہم نے ان قبرستانوں کو پروٹیکٹ کیا ہے کہ یہ ان کے بڑوں کی قبریں ہیں, تو یہ قبریں پروٹیکٹ ساری زندگی کے لیے رہنے چاہیے. ان بچوں کے لیے بھی وہی کرکٹ گراؤنڈ, فٹ بال گراؤنڈوں میں داخلہ کی اجازت دیں گے. جو ہماری سہولتیں ہوگی وہ ان کو بھی دیں گے, تاکہ ان کے بچے بھی وہ کم از کم فیسلٹی تو وہ انجوائے کر سکے. تو ہمارا یہ ہمیشہ سے ایک وتیرہ رہا ہے کہ جو ترقی ہوتی ہے اس کے ثمر لوکل لوگوں کو بھی پہنچنے چاہیے, جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں ان کو بھی پہنچنے چاہیے. اسی طرح میں دوسری ایک مثال اپنے REC کی دیتا ہوں کہ جو ہمارے REC بھائی ہیں, انہوں نے ہمارا بڑا ساتھ دیا ہے, ہر کام میں دیا ہے. یہ ہماری ایک ٹیم کا حصہ ہے, یہ ہم ایک فیملی کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیں آج چھٹی کے دن آپ اندازہ کریں, وزٹ کے نام پہ بھی کبھی اتنی دنیا اکٹھی ہو سکتی ہے. وہ اتنی دنیا تو سیاسی آدمی کو جلسے کے لیے بلا لیں, وہ خوش ہو کے آئے گا کہ میرا اتنا جلسہ نہیں ہو سکتا. آپ نے ایک وزٹ کے نام پہ دنیا اکٹھی کر لی, اور وزٹ بھی کہاں, جنگل کا, جس میں نہ کوئی سڑک ہے, نہ کوئی پلی بنی ہوئی ہے, مٹی مٹی, پتہ ہی نہیں کدھر جانا ہے. تو اتنے برے ماحول میں آپ نے وزٹ کے نام پہ ہزاروں بندہ, 2-3 ہزار بندہ آپ نے وزٹ کے نام پہ آپ کا اکٹھا ہو گیا. تو یہ ان دوستوں کا, ہماری ریل اسٹیٹ برادری کا, اور ہمارے کسٹمر کا, جو ہمارا ممبر ہے, جس کو ہم اپنی ریڑھ کی ہڈی سمجھتے ہیں. ہماری اس کمپنی کا ایک ہی موٹو ہے کہ ہمارا جو کلائنٹ ہے, جس نے ہمارے پاس پیسہ لگایا ہے, ہم نے ہر حال میں اس کے پیسے کی, وہ ہمارے پاس امانت ہے, ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے. اور اس کو ایک دن اتنا اللہ کی مہربانی سے اس کے اوپر ہم نے اپنی محنت کرنی ہے, اور اللہ سے مدد مانگنی ہے کہ ان کا پیسہ 4 گنا, 5 گنا, 6 گنا, 10 گنا بڑھے. تو یہ ہماری ہے. تو میں اپنے REC کا بھی, اور اپنے کلائنٹ کا بھی, اپنے ممبر کا بھی, وہ بھی میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں. تیسرے, ہماری جو ٹیکنیکل ٹیم ہے, جس میں ہمارا سٹاف, اس سائیڈ کے کرنل میرا بخش صاحب ہیں, وہ ایڈمنسٹریٹر ہے, ان کے نیچے ایک بہت بڑا سٹاف ہے. ہمارے ٹاؤن پلانر, ہمارے آرکیٹیکٹ, ہمارے ساتھ جو ہیڈ آفس کا سٹاف ہے, ان سب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس طرح کی بڑی بڑی جو اچیومنٹ ہوتی ہیں, ان کے پیچھے ان کی بھی لازوال محنت ہے. وہ صبح سے لے کر شام تک وہ بھی کام کرتے ہیں. تو یہ جو شہکار بنتے ہیں, یہ ان سب دوستوں کی محنت کا نتیجہ ہے. اور سب سے بڑھ کر ہمارا جو کلائنٹ ہے, ان کے اعتماد کی وجہ سے یہ یہاں تک ہم پہنچتے ہیں. اب میں چھوٹی چھوٹی 2-3 باتیں اور کر کے ختم کرتا ہوں. رضوان صاحب نے ایک کمپیریزن پیش کیا. رضوان صاحب جو ہمارے ٹاؤن پلانر ہے, جنہوں نے ابھی آپ کو ایک بہترین بریفنگ دی. یہ آج کی بریفنگ بھی حصہ نہیں تھا, ہم نے کہا تھا تھوڑا سا تیار ہونا, اگر ٹائم ملا تو پھر بھی تھوڑا سا ٹائم دے دیا. یہ وہ ایریا کی ڈیزائننگ کی بات کر رہے ہیں جو ایریا ہم نے ان کے ہینڈ اوور کیا ہے, یا جو ان کو ہم نے باؤنڈری لگا کے مار کیا ہے. جب خان سلیم صاحب نے آپ کو یہ کہا ہے کہ 3 شہر ہوں گے اس وسینٹی میں, ایک اسلام آباد ہوگا, ایک راول پنڈی ہوگا, اور ایک یہ فیصل ٹاؤن ہوگا. یہ 3 شہروں کے نام ہیں. یہ جو پلاننگ ہو رہی ہے, یہ ایک شہر, اس شہر کے ایک حصے کی ہو رہی ہے. ابھی اس میں 2 حصے ایڈ ہوں گے. جیسے کہ آج آپ کو ایک حصہ ہم نے اکراس دکھایا, بتائیں اس کا تو اس میں نقشہ شامل نہیں ہے. وہ تو ہائی پاپولیٹڈ زون ہے. وہ تو ایک زون اگلے 40 سال کی آبادی کو سما سکتا ہے, جو ابھی اس پلاننگ میں شامل ہی نہیں ہوا. اور پھر جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہم جب پلاننگ کرتے ہیں, ہم 2 سال, 4 سال, 5 سال, 10 سال کو دیکھ کے نہیں کرتے. ہم پلاننگ کم از کم 100 سے 200 سال کی کرتے ہیں کہ سال, 2 سال, 5 سال, 100 سال, 500 سال کے بعد اس شہر کا بیہیویئر کیا ہوگا, اس میں ٹریفک کتنی ہوگی, اس شہر کے مسائل کیا کیا ہوں گے, اور اس مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے. گرین ایریا کتنے اس کے پاس ہونے چاہیے. آج کے دور میں جب کووڈ ہوا تو اس وقت لوگوں کو پتا چلا کہ آکسیجن کس کو کہتے ہیں,
یہ گرینری کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو درخت ہیں اس کی ہماری زندگیوں میں کیا شان ہے؟ یہ صرف اللہ سبحانہ کا نام نہیں لیتے، یہ ہمیں سایہ بھی کرتے ہیں اور ہمیں ہماری باڈی کو یہی آکسیجن دیتے ہیں جس سے ہم زندہ رہتے ہیں۔ وہ کووڈ کے دنوں میں آپ کو پتا چلا تھا۔ اور بھئی آپ کے ارد گرد گرین ایریے کے ہماری اپنی سکیم میں ہم نے منبع بنائے ہوئے ہیں، 100 کنال، 200 کنال، 300 کنال کے بھی ہم نے پارک چھوڑے ہوئے ہیں، جبکہ آپ کے ساتھ لاکھوں کنال گورنمنٹ کی پروٹیکٹڈ لینڈ جو ہے لائف ٹائم نیشنل ہل پارک کے نام پہ وہ علیحدہ موجود ہے۔ تو ہم نے وہ چیزیں دیکھی ہیں کہ جب ایک شہر آپ کی بات کرتے ہیں تو کیا شہر کے وہ سارے فیچر اس میں شامل ہیں؟ کیا وہ ہائی وے کا ڈیزائن اس میں شامل ہے؟ جب آپ کہتے ہیں کہ ہم اس کو اسلام آباد کے ایک سیکٹر سے ملا دیں گے، انشاءاللہ بالکل ملا کے دیں گے، اور تو کیا وہ ہائی وے اس میں ڈیزائن ہیں کہ جا کر ملے گی وہ ٹریفک، ہزاروں گاڑیاں ادھر سے ادھر جائیں اور ادھر سے ہزاروں گاڑیاں ادھر آئیں؟ آپ کبھی ہمارے پلان کو دیکھنا، اس کو جہاں تک مرضی ایکسٹینڈ لے جائیں، اس کو اکراس دی موٹر وے لے جائیں، اس کو اسلام آباد کے ایک سیکٹر سے ملا دیں، دوسرے سے ملا دیں، تیسرے سے ملا دیں، اس کو اسلام آباد سے ملا دیں، اس کو پنڈی سے ملا دیں۔ آپ 360 فٹ ہائی وے آپ کی موٹر وے دیکھیں، جو آپ کی موٹر وے ہے، آپ کی پاکستان میں جو ہائی وے ہے N5 وہ سب سے بڑی ہائی وے ہے۔ اس کی ویٹس پتہ کتنی ہے؟ چاہے وہ بنی ہے یا نہیں بنی، روڈ تو بیچ میں تھوڑی بنی ہوتی، سائڈوں پہ جس کو شولڈر کہہ لیں یا گرین پیچ کہہ لیں وہ ہوتے ہیں، وہ 220 فٹ ہے پورے پاکستان میں، اور وہ پشاور سے شروع ہوتی ہے کراچی تک جاتی ہے، وہ ہے 220 فٹ۔ اب جو بڑی ہائی وے ہیں جیسے رنگ روڈ بن رہی ہے، یہ گورنمنٹ نے بڑی ہائی وے ڈیزائن کیا تاکہ زندگی میں ہمیں کبھی زمین نہ ایکوائر کرنی پڑے، ہم ساتھ سروس روڈیں بھی بنائیں، اور بھی وہ کتنی ہے 298 فٹ، 300 بھی پوری نہیں ہے لیکن چلو 298 کا مطلب 300 فٹ ہے۔ آپ کی کتنی ہائی وے ہیں؟ 360 فٹ۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کس قسم کی آپ نے پلاننگ کی ہے، او بھئی قیمت اسی کے بنتی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب کمپیریزن کیا کریں تو ایک جو نگینہ ہے اس کا پتھر کی نہ کریں کہ جی یہ 1 کلو کا پتھر ہے اور یہ 1 کلو کا ہیرا ہے تو یہ برابر ہے۔ یہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ کاسٹ وائز ہم نے اپنی زمین کا 60% امینٹیز میں ضائع کر دیا، یعنی ہم ذمہ دار سے 2 کنال لیتے ہیں تو اس میں 1 کنال کوئی 6 مرلے کے قریب زمین ہماری ضائع ہو رہی ہے، 2 کنال میں یہ تناسب ہے، تو یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ جب آپ 360 فٹ ایک ہائی وے بنائیں گے اور اس کے پیچھے 220 فٹ کی ہائی وے بنائیں گے اور اس کے پیچھے پھر 220 کی بنائیں گے، 3 ہائی وے پیرالل لے کر چلیں گے، تو بتائیں تو جو ہم زمین خریدیں گے تو زمین تو آپ کی 60% تو گئی، روڈوں میں گئی، قبرستانوں میں گئی، پارکوں میں گئی، نالوں میں گئی، تو زمین تو آپ کی چلی گئی، امینٹی پلاٹ میں چلی گئی، پبلک بلڈنگ کے پلاٹوں میں چلی گئی، پولیس اسٹیشنوں میں چلی گئی، لیکن ہم نے کبھی فکر نہیں کیا جائے۔ تو جو ہم آپ سے بات کر رہے ہیں بھئی وہ ایک سکیم کی بات نہیں کر رہے، ہم آپ سے اس پروجیکٹ کی ایک شہر کی بات کر رہے ہیں، اور شہر بھی اسلام آباد سے 100 کلومیٹر آگے نہیں۔ ہم نے نہیں کبھی کہا کہ ہماری سکیم ایئرپورٹ کے ساتھ ہے، جبکہ آپ موقع کبھی دیکھیں سکیم ایئرپورٹ سے 90 کلومیٹر دور ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اس کی کنیکٹیوٹی کا جو ڈیزائن ہے آپ کو ایئرپورٹ سے، جب میں بڑی بات کرنے لگا ہوں، ایئرپورٹ کے مین انٹری گیٹ سے، میں کوئی سائیڈ کی وال سے نہیں کہہ رہا، مین انٹرنس گیٹ جو ایئرپورٹ کا جو پیسنجر کا گیٹ ہے، وہاں سے میں آپ کو گاڑی لا کر فیصل ٹاؤن کے آخری پوائنٹ میں 6 منٹ میں پہنچا کے دکھاؤں گا۔ یہ ہے اس کی کنیکٹیوٹی، 6 منٹ آخری پوائنٹ کہ ہمارا فیصل ٹاؤن کا اس پروجیکٹ کا ممبر ایئرپورٹ جانے کے لیے اگر باہر نکلے اپنی سکیم سے تو یہ آخری پوائنٹ کی میں بات کر رہا ہوں، 6 منٹ میں ادھر پہنچے گا۔ یہ ہے کنیکٹیوٹی۔ جب میں لاسٹ پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں تو جب پہلے کی ہوگا تو آپ اس میں 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ کم کر لیں، اور اس طرح کی انٹیگریشن جو ہے اس کے لیے ایک ویژن بھی چاہیے اور ایک جذبہ بھی چاہیے، اور اس میں بہت زیادہ پیسے کی بھی انوالومنٹ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ کام ہم سارے کریں گے، ہم نے ماضی میں کیا ہے۔ E11 کی میں 3 چھوٹی چھوٹی مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ E11 کا 3 کا ہم نے جو پلاٹ دیا تھا وہ 2,88,000 روپے میں دیا تھا،
88,000 रुपए में। आज उसकी प्लॉट सरदार साहब ने कितनी कीमत बताई है? 12 करोड़ से लेकर 16 करोड़ कितने की? 1 कनाल की। आपको करके दिखाया है कोई कीमत में कंपैरिजन? आज भी पाकिस्तान में कोई गवर्नमेंट का दायरा, कोई सेमी गवर्नमेंट का दायरा, प्राइवेट की तो खैर बात ही ना करे, आज भी वो हमारा रिकॉर्ड बीट नहीं कर सका कि 500 गज का प्लॉट उसकी सोसाइटी का, उसकी स्कीम का 16 करोड़ का बिका। आप करके दिखा दो। दूसरा, B17 जब हमने बनाया 4 लाख का प्लॉट 500 गज का दिया था, आप चेक कर लें आज कितने का है। हालांकि लोग कहते हैं कि जी मार्केट बड़ी डिप्रेस है, अभी रियल एस्टेट का इलेक्शन नहीं हो रहे, जे नहीं हो रहे, मुल्क में क्योस है। और भाई सारी बातों के बावजूद मैं पूछता हूं, तब भी 3 से 3.5 करोड़ का प्लॉट है। वो B ब्लॉक का प्लॉट मैंने दिया था, कहां 4 लाख, कहां 3.5 करोड़। और एक होता है प्लॉट की कीमत, एक होती है कि इंसान की E11 में आप कीमत ना देखें कि जी वो 12 करोड़ है, वो 16 करोड़ है। E11 की खूबी यह है कि हर बंदा कहता है मेरा घर इस स्कीम में, इस सेक्टर में होना चाहिए। B17 की खूबी यह है कि हर बंदा ये कहता है कि छोड़े 3 करोड़ 4 करोड़ को, मेरा घर B17 में होना चाहिए। ये है उसकी खूबी। अब आज फैसल टाउन फेज 1, मैं 20 मिसालें दे सकता हूं, लेकिन मैं सिर्फ 3 दे रहा हूं। फैसल टाउन में हमने 14 लाख का प्लॉट दिया था, 30-60 का। दूसरी दोनों मिसालें 500 गज की। ये मैं 30-60 की मिसाल दे रहा हूं। फैसल टाउन में 30-60 का प्लॉट, सब आप बैठे हैं, 14 लाख का प्लॉट दिया था। आज कितने का है? आज 1 करोड़ 75 लाख से ज्यादा की कीमत का है। वहां कीमत का मसला नहीं है। अब लोग कहते हैं हमारा घर फैसल टाउन में होना चाहिए। राव साहब बैठे हैं, इनके एक अजीज को जो घर की जरूरत थी, मैंने इनको कहा कि सर वहां नहीं है, मैं किसी और जगह ढूंढूं। का नहीं, मेरे अजीजों ने फैसला किया कि हमने रहना फैसल टाउन में, लिहाजा मुझे आप जैसे भी अरेंज करके फैसल टाउन में प्लॉट ले करते। वो भी चीज तो ये होती है कि आप अपने प्यारों के लिए, जो आपके सबसे खूबसूरत जिंदगी में रिश्ते हैं, उनको लाइफ टाइम में एक ही बार आपने छत प्रोवाइड करनी है। और वो कहां पे करनी है? किसी ऐसी जगह पे करनी है कि वो सारी जिंदगी रोते रहें। एक होता है अजाब डेली का, एक होता है पूरी जिंदगी का अजाब। एक अजाब आपने 1 घंटा भुगत लिया, 1 दिन कर लिया, वो गुजारना आसान है। एक है सारी जिंदगी का अजाब। अगर आपने गलत जगह पे घर बना लिया, ऐसी कॉलोनी में जिसने सारी जिंदगी आपको मुश्किल में डाल के रखना है, तो उसका फायदा? आपने अपने प्यारों के लिए जो घर देना है वो लाइफ में एक बार देना है, और वो भी किसी अच्छी जगह पे दें जिसमें गलियां खूबसूरत हों, बड़ी हों, बिजली अंडरग्राउंड हो, सीवर ड्रेन अंडरग्राउंड हो, उसके इर्द गिर्द फुटबॉल ग्राउंड भी हों, क्रिकेट ग्राउंड भी हों, 8-8, 10-10 किलोमीटर के वॉकवे भी हों, यूनिवर्सिटियां भी हों, हेल्थ भी हो, 5 स्टार होटल भी हों, 5 स्टार स्कूल भी हों, 5 स्टार होटल भी हों। दुनिया की सारी कम्युनिटी, शहर के तो अपने एक लवाजमात है, क्या वो सारे पूरे होते हैं? तो उसके लिए ये है मेरे दोस्तों कि वो ऐसी जगह पे आप इन्वेस्ट करें। ये जो कॉलोनी बनाना होता है, ये एक बहुत बड़ी साइंस, ये भी एक इंजीनियरिंग है। ये नॉन टेक्निकल लोगों का काम नहीं है कि जिन्होंने कभी जिंदगी में कनाल की कॉलोनी ना बनाई हो और वो बड़े बड़े दावे करते फिरे और फिर बेतहाशा बुकिंग, और मैं खैर उस चक्कर में नहीं जाना चाहता। तो ये है कि फैसल टाउन ने, क्योंकि पहले 12-14 प्रोजेक्ट एक बना के डिलीवर करके, प्रोजेक्ट में सिर्फ लैंड लेना और कंपैक्ट करना नहीं है। ये अगर हो गया तो ये खैर बहुत बड़ी बात है। उसके बाद उसकी स्टेट ऑफ द आर्ट प्रॉपर एक इंजीनियरिंग के जरिए उसकी डेवलपमेंट है, फिर उसकी आबादकारी है। अब सब लोग बीच में बहुत पढ़े लिखे इंजीनियर बैठे, मुझसे भी ज्यादा बैठे। और चौथी चीज क्या है? चौथी चीज है कि जब लोग रहें तो उसकी मेंटेनेंस, उस वक्त क्या लोगों को मेंटेनेंस मिल रही है? आप देखें पाकिस्तान में इदारे बनते हैं, 5 साल के बाद वो खत्म हो जाते हैं। क्यों खत्म होते हैं? कि गवर्नमेंट उसको फिर रन नहीं कर सकती, वही लाइबिलिटी आपकी बन जाते हैं। वो गवर्नमेंट ने वो चीज इनबिल्ट नहीं पहले की होती। तो हमारा ये है कि हमने, क्योंकि ये काम पिछले 25-25, 30-30 साल से कर रहे हैं, तो हमारे पास एक एक्सपर्ट, एक टेक्निकल ये टीम है, एक विजनरी टीम है जिसने ये सारे काम किए हुए हैं। तो मेरी आप दोस्तों से, खासकर जो हमारे ओवरसीज हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो बड़ी हार्डशिप से उधर से पैसा कमाते हैं।
پھر ہمارے پاکستان میں بھی یہ جو مہنگائی ہوتی ہے اس کی وجہ سے لوگوں کی انکم کم ہوتی ہے، ان کا جو ہارڈ شپ کے پیسے ہیں وہ کسی اچھی جگہ پہ انویسٹ ہونے چاہیے۔ میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، میں نے 4.5 سال کا شیڈول اناؤنس کیا تھا، بعد میں میں نے سردار صاحب کے اور ان کی پوری برادری، تنویر شاہ اور جو آر ای سی بیٹھے، ان کے کہنے پہ میں نے 5 سال کر دیے کہ 4.5 سال نہیں، 5 سال میں پیسے لوں گا، اور 5 سال میں کوئی ایسکلیشن 1 روپے کی مہنگائی کا اضافہ، کوئی اضافہ وہ آپ کے اوپر نہیں ڈالوں گا، وہ اسی قیمت آپ کی فکس رہے گی۔ میں ایک اعلان کرتا ہوں، ابھی 1 سال گزرا ہے، 1 سال، میں اگلے سال دسمبر کی بات کر رہا ہوں، اگلے سال دسمبر کی، 1 سال 2 ماہ بھی نہیں بنتے، آپ کا 25-50 کا پلاٹ، یہ میں اللہ کی مہربانی سے کم بات کر رہا ہوں، کم نچلے لیول کی بات، جو بھی ملک کے حالات ہوں، حالانکہ ملک کے حالات کا ریل اسٹیٹ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، یہ ہم کہہ نہیں ہوتا ہے، لیکن میں اس کو بہت زیادہ نہیں مانتا کہ صرف اسی وجہ سے قیمتیں کم یا زیادہ ہوتی ہے، انسان کی اپنی بھی کارکردگی ہونی چاہیے۔ 25-50 کا پلاٹ اگلے سال 31 دسمبر تک کم از کم 50 لاکھ سے اوپر ہوگا، یہ آپ دیکھ لیں کیسے ہسٹری بدلتی ہے۔ دوسری اناؤنسمنٹ، ہم اگلے 8 ہفتے کے اندر لیگل فارمیلٹی پوری کر کے اس کی ڈیولپمنٹ کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں۔ تیسرا، 12 ہفتے کے اندر ادھر بہت بڑا، نہ صرف میں جو فنکشن کا ہے وہ کروں گا، جی اس کے سامنے تیسرا حساب نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں کم از کم 20,000 کے قریب لوگوں کے مجھے آنے کی توقع ہے۔ اس میں 3 بڑی، اسی فیصل ٹاؤن کے لیے 3 بڑی جو ہے اناؤنسمنٹ کروں گا، اس میں جو میں آج بھی کر سکتا ہوں اللہ کی مہربانی سے۔ ہم کوئی بھی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اس کا 50-60% پہلے اچیو کرتے ہیں، پھر اپنے منہ سے بات نکالتے ہیں، لیکن وہ اس فنکشن کے میں اناؤنسمنٹ کروں گا 3 بڑی، اور اس میں 2 آپ کے لیے بڑے سرپرائز بھی ہوں گے کہ آپ خود حیران پریشان ہو جائیں گے جب آپ موقع پہ آئیں گے کہ یہ چیز نہ آپ نے ہم سے وعدہ کی تھی، نہ ہم نے کبھی آپ کے منہ سے سنی تھی، یہ ہم نے کیا دیکھا ہے وہ انشاءاللہ تعالی یہ زندگی میں 12 ہفتے کا مطلب ہے 3 ماہ سے بھی کم، یہ ایسے گزرتے ہیں، اور 8 ہفتے کا مطلب ہے 2 ماہ سے بھی کم۔ یہ آپ دیکھنا کہ یہ ہسٹری کیسے بدلتی ہے، یہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس طرح کا جو ڈیٹیل وزٹ ہے، یہ اب نہ ہمارے پاس آگے ٹائم ہے، ہم نے اپنے کاموں پہ لگنا ہے۔ آج ہم نے آپ کو ڈیٹیل وزٹ کرا دیا ہے، اب آئندہ ہم نے صرف فنکشن کرنا ہے جس کام کے لیے، جیسے ڈیولپمنٹ کا ہے تو ڈیولپمنٹ کا فنکشن ہوگا، آپ جائیں خود ویلاگ بنائیں، دیکھیں، جو مرضی کریں، آپ کو اجازت ہوگی، اور پھر اس کے بعد ایک فنکشن اور رکھیں گے، وہ بھی آپ خود، ادھر فنکشن ہوگا، آپ جائیں، ہر چیز کا آپ خود جا کر کریں۔ آپ کو پتا ہمارے آفس سے میسج آتے رہتے ہیں کہ آپ ویکینڈ پہ، آج آپ کو ایک اور بھی ڈسٹربنس ہوئی ہے، کیونکہ پانی یہ ایک رستہ بنا ہوا ہے، اس کے اوپر جو کلوٹ بنی تھی وہ پانی میں ڈوبی ہوئی ہے، تو ہم نے جو روٹ بنایا تھا وزٹ کا وہ ڈسٹرب ہو گیا، اور آج آپ کو یہ بھی میں بتاؤں کہ 2 ہم نے روٹ ہیں جس کے اوپر آپ کو نہیں لے کر گئے، بڑی بڑی زمین ہے، جیسے ایک میں موضع آپ کو بتاتا ہوں، لوکل لوگ بیٹھے ہیں، موضع ڈلہ اور میرا کلاں، اس کا آپ کو وزٹ ہی نہیں کرایا، تو ہماری 8,000 کنال کے قریب زمین تو اس 2 موضوع میں خریدی ہوئی ہے، تو ادھر تو آپ گئے ہی نہیں۔ ایک لوپ ہماری ایسٹ کی طرف جانی ہے، اس طرف بھی ہم نہیں آپ کو لے کر گئے، وہاں بھی ہم نے زمین خریدی ہوئی ہے، تو ہم تو آپ کو یہ 2 لوپیں ہمیں آج سلپ کرنی پڑی۔ تو جب جیسے جیسے اب آئندہ آپ لوگ خود بھی کریں گے تو یہ روڈ کنیکٹیویٹی اور یہ جو کلوٹ ہے یہ بنا کے تو ہم آپ کے جو لنک ہیں وہ اسٹیبلش کر دیں گے، آپ بڑے پیار سے، عزت سے اپنے بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، صاف ستھری چیزوں کے اوپر انشاءاللہ تعالی آئیں گے، آپ کو اس طرح کی ڈسٹربنس نہیں ہوگی۔ سردار صاحب نے مجھے ایک بات کہی تھی کہ جی کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اب ڈالر کا ریٹ نیچے گرنے سے بڑا کر رہے ہیں، تو آپ ایک اوورسیز بلاک لے کر آئیں، تو اس کے اوپر میں آج کل ورکنگ کر رہا ہوں، وہ دیکھتے ہیں اگلے 2-4 دن میں اس کا فیصلہ کریں گے، پھر اس کے اوپر میں آپ کو فائنل یا سردار صاحب بتائیں گے۔ آج کی کیونکہ یہ تقریب کا موضوع نہیں تھا تو اس لیے میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک میں ٹیکنیکل بات جاتے جاتے یہ پانی کی وجہ سے کرتا ہوں۔ ہم نے 12 اسکیمیں بنائی ہیں،
حنان صاحب کی بات کی. حنان صاحب ماشاءاللہ کوئی عام بندے نہیں ہیں. پولیس فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر تھے اور انہوں نے 3-4 اسکیمیں آپ کو پتا ہے O9 اپنا جی ٹی روڈ کے اوپر ایک اسکیم ہے پولیس فاؤنڈیشن کی O9 وہ بھی حنان صاحب نے بنائی ہے. ایک محافظ ٹاؤن گجرانوالا وہ بھی حنان صاحب نے بنائی ہے. E11-3 میں میرے ساتھ پولیس فاؤنڈیشن وہ بھی انہوں نے بنائی ہے. تو یہ کوئی عام بندے نہیں ہیں, انہوں نے یہ اسکیمیں ماشاءاللہ بنائی ہوئی ہیں اور ہمارے دوست بھی ہیں, بھائی بھی ہیں. E11 میں ایک دفعہ سیلاب آیا, وہاں 4 سوسائٹیاں اور بھی ہیں. 4 سوسائٹیاں پانی میں کوئی 10%, کوئی 20%, کوئی 50% ڈوب گئے. ہماری وہاں 3 اسکیمیں ہیں. میں نے تو آپ سے E11-3 کی بات کہی ہے, ہم نے وہاں E11-1 بھی میں نے بنائی ہے, وہاں میں نے نادرن اسٹیپ بھی بنائی ہے جس کا ایک فلیٹ کا پلاٹ 8 کنال کا CDA 4 ارب کا فروخت کر رہا ہے. وہ میری بنائی ہوئی اسکیم ہے بھائی. پلاٹ CDA آکشن کر رہا ہے, وہ میں نے بنا کر CDA کو دیا ہے. یہ وہی کیس تھا جو CDA نے مجھ سے جوائنٹ وینچر کیا تھا اور میں نے وہ بنا کے CDA کو دے دی اور افتخار چودھری صاحب نے اس کے اوپر 100 موٹو لیا, وہ سیٹ سائڈ کر کے پروجیکٹ CDA ہینڈ اوور ہو گیا. اس طرح CDA آکشن کر رہا ہے, ورنہ وہ پلاٹ میں بیچ رہا ہوتا اس کے. تو ہماری 3 بنائی ہوئی اسکیموں میں پانی کا ایک قطرہ نہیں آیا, باقی سب سوسائٹیاں ڈوب گئی. یہ وہی واقعہ ہے جس میں 2-3 بندے بھی مر گئے تھے, گاڑیاں بھی بیٹھ گئی تھی, اتنا پانی آیا. یہ کہنے کا مقصد ہے کہ جب ہم کلوٹیں ڈیزائن کرتے ہیں, برجز ڈیزائن کرتے ہیں, روڈ نیٹ ورک ڈیزائن کرتے ہیں, تو اس کے پیچھے پوری ایک انجینئرنگ ہوتی ہے کہ پچھلے 50 سال 100 سال میں سب سے ہیوی بارش کتنی ہوئی ہے, اس کے حساب سے کیلکولیٹ کر کے اپنے پائپوں کا ڈایا کیلکولیٹ کرتے ہیں. اس لیے اللہ پاک بھی پھر مدد فرماتا ہے. باقی ڈیزاسٹر کے آگے تو کوئی انسان کر نہیں سکتا. تو ہماری 14-15 اسکیمیں بنائی ہوئی, آج دن تک کبھی کسی بھی اسکیم میں پانی نہیں آیا. تو اللہ پاک آپ لوگ فیصل ٹاؤن برانڈ کے ساتھ جڑے رہیں. آپ نے بڑے صبر کا مظاہرہ کیا, ایکسٹرا ٹائم دیا, آخری 1 سیکنڈ کے جاتے وقت آپ لوگوں نے جگہ جگہ سیکیورٹی کھڑی ہوگی رستے پہ. آپ نے چکری روڈ سے پنڈی جانا ہے اور چکری روڈ سے موٹر وے کے ذریعے جائیں گے تو آپ بیوی بچے آپ کے ساتھ ہوں گے. محفوظ روڈ ہے, کوئی آپ کو نہیں ہوگا, بجائے کہ ایسی جگہ سے جائیں کہ رستے میں ہمارے جو دوست ہیں وہ کہیں ان کے ساتھ کوئی ایسا ویسا مسئلہ نہ ہو. تو میں آپ کے لیے دعا گو ہوں, آپ فیصل ٹاؤن کے لیے بھی دعا گو رہے. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت کرے اور ہم سب کو اپنے اپنے ارادوں میں کامیاب کرے. بہت شکریہ.